سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات دیجئے محمد علیہ محمد آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر سورہ آل عمران 52ویں آیت اس کی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر اور جب جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی یعنی ان کے قتل پر جمع ہو گئے تھے نا ساری قوم ان کے قتل پہ جمع ہو گئی ان کا گھراؤ کر لیا محاصرہ کر لیا ان کا تو انہوں نے جو اپنے ساتھی تھے ان سے سوال کیا من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا اب دیکھیے ظاہر کے پیغمبر ہیں اولو العزم پیغمبر کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اگر آج کے مولوی صاحب ہوتے تو کہہ بیٹھتے نا کیوں بھائی مدد کس سے مانگنی چاہیے مدد کس سے مانگنی چاہیے رسول ہیں صاحب کتاب ہیں اولو العزم پیغمبر ہیں مشکل میں گر گئے گھراؤ کر لیا ہے پوری بنی اسرائیل کی قوم نے یہودیوں نے سارا چاروں طرف سے گھیر لیا نرغے میں لے لیا حلقے میں لے لیا قتل کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں کس کو پکارتا ہے آدمی ایسے وقت میں جو 100 سال سے چیخ رہے ہیں نا کہ اللہ کو پکارو وہ بھی اللہ کو بھول کے امریکہ کو پکار رہے ہیں سمجھ میں آ گیا اس نعرے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ جو پوری دنیا کو پٹی پڑھا رہے تھے رکشوں کے پیچھے لکھوا رہے تھے بس کے پیچھے لکھوا رہے تھے ٹرک کے پیچھے لکھوا رہے تھے دیواروں پہ لکھوا تھے اب بھی لکھوا رہے ہیں اللہ کافی جب اللہ کو پکارنے کا وقت آیا تو یہود و نصارہ کی طرف چلے گئے کہاں چلے گئے خیر چھوڑیں اس بات کو یہ تو ایسے ہم نے ذرا سا تھوڑا سا آپ کی توجہات ہماری طرف ہو جائیں اس کے لیے کئی بات کچھ اور کرنا ہے تو مدد کس سے مانگی اللہ سے مانگ لیا جناب عیسیٰ نے کس سے مانگی حواریوں سے جو پاس ہیں من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے ارے بھائی اللہ سے مدد مانگیے ان سے مدد مانگ رہے ہیں آپ تو یہ اگر آج والا عقیدہ ہوتا پھر تو نبوت ہی ختم ہو جانی تھی کہ نبوت میں دے رہا ہوں رسالت میں دے رہا ہوں کتاب میں دے رہا ہوں معجزے میں دے رہا ہوں مردہ کو زندہ کرنا میں سکھا رہا ہوں اور مدد مانگ رہے ہو لوگوں سے اچھا بتائیں جن سے مدد مانگ رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں یا حضرت عیسیٰ طاقتور ہیں کون طاقتور ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں بھائی مردوں کو زندہ کرتے ہیں بیماروں کو شفا دیتے ہیں سارے معجزات اللہ نے ان کو دیے گہوارے میں کلام کرتے تھے بغیر باپ کے اللہ نے معجزے کے طور پہ ان کو ایک خود معجزہ قرار دیا اللہ نے کیا قرار دیا کلمہ کہ میرے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے یہ عیسیٰ بس یعنی ایک معجزہ ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہے یہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں جناب عیسیٰ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے اب سمجھ میں آ رہی ہے بات
اور کتنے آدمی ہیں یہ ٹوٹل 12. کتنے آدمی؟ ہم نے اس پہ پہلے کئی مجالس پڑھی ہیں، آج کچھ نئے پہلو آپ کے سامنے لائیں گے یہاں پہ کہ آپ کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے لائیں. پہلے آیت پوری کر لیں. اپنے حواریوں سے پوچھا جن کی تعداد کتنی ہے؟ 12. بھائی کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں؟ پہلی معاذ اللہ آج کے ملا کے حساب سے پہلی غلطی تو یہ ہوگی کہ مدد اللہ سے مانگنی تھی، مانگی حواری جناب عیسیٰ سے بھی 2 قدم آگے. حواری جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ جانتے ہیں حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ارے عیسیٰ پریشان کیوں ہیں؟ ہم تو اللہ کی مدد کریں گے. یہی ہے نا آیت. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے فوراً کہا ہم اللہ کے مددگار. تو جناب عیسیٰ کو کہنے تھا تم اللہ کی مدد کرو گے؟ تم کون ہوتے ہو اللہ کی مدد کرنے والے؟ میں تم سے اپنی مدد مانگ رہا ہوں کہ میری مدد کرو، تم اللہ کی مدد کرنے چلے ہو. لیکن نہ اللہ نے ٹوکا نہ عیسیٰ نے ٹوکا. میں نے کہا نا کہ بڑے اچھے وقت میں گزر گئے جناب عیسیٰ بھی اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ٹائم میں چلے گئے. آج کے ٹائم میں ہوتے تو گھروں پہ حملے ہو جاتے ان کے. وہ شرک کر رہے ہو، اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہو، اللہ کے بغیر کسی سے مدد مانگ رہے ہو. ایک مثال نہیں، قرآن مجید میں بہت مثالیں ہیں نا ایسا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جتنے بھی خزانے کائنات کے، کسی کو پتہ ہے کچھ؟ یہ سب کس کے ہیں؟ اللہ کے. اچھا آپ کو ابھی تازہ پرسوں کی ریسرچ بتائیں، اور یہ ریسرچ وہ یوٹیوب والی نہیں ہے جو بچے بیٹھ کے صبح شام کرتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں، جھوٹ سچ ہیڈنگ کچھ لگی ہوگی، اندر کچھ لکھا ہوگا. آپ جانتے نا ہنس رہے ہیں بچے جو کرتے ہیں نا، وہ سب خود ہی ہنس رہے ہیں. صبح شام یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بین الاقوامی خبر، مستند خبر، عالمی میڈیا کی خبر، جو آپ کے میڈیا نے بھی، سب سے بڑے میڈیا نے خبر دی. ابھی وہ نہیں کہ برسوں پہلے کوئی سیارہ بھیجتے نا، 20 سال پہلے جو بھیجا تھا کچھ تحقیقات کے لیے خلا میں، اس نے 20 سال بعد ڈیٹا بھیجنا شروع کیا ہے آسمان کے ایک حصے کا. اس آسمان کے ایک حصے کا وہ بتا رہا ہے کہ اس میں 26 ملین کہکشائیں ہیں. ایسے میں آپ کو نہیں لاتا ہوں، ان سب کا تعلق ہے فضائل کے ساتھ. جب ان سب کو جمع کریں گے، جوڑیں گے نا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ فضائل کہتے کسے ہیں، فضیلت کیسے کہتے کسے نا. بات وہ ہے کہ جو انسان دلیل کے ساتھ کرے، دوسرے پر بھی حجت ہو، نہ یہ کہ صرف اپنے پر آپ کچھ بھی پڑھ لو سب واہ واہ کریں گے. نہیں کہیں گے. آپ نعرے نہیں لگاؤ گے، میں کہوں گا اچھا جو فلاں فلاں ہے نعرہ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ آپ تو اتنے سادہ لوگ ہو، آپ اتنے سادہ لوگ ہو کہ میں یہاں سے بیٹھ کے کہوں کہ جو فلاں ہوگا یوں کرے گا، فلاں ہوگا نہیں کرے گا، آپ فوراً بچاؤ بھائی اپنے آپ کو. میں ہوں کون؟ میں اللہ میاں ہوں، میں نبی ہوں، میں امام ہوں. مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں لوگوں کو بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ کے حساب کتاب کروں کہ تو یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ مجھے اپنی واہ لینی ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کی، کیونکہ آپ اسی کے عادی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بھئی ایک ہی ہوتا ہے کہ میں آپ سے واہ لے لوں گا، زبردستی بھی لے لوں گا، ہے نا، مجھے طریقہ آتا ہے کیسے واہ لینی ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں، انسان دانشمندی کے ساتھ وہ بات کرے جو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو، مانے یا نہ مانے، مانے نہ مانے. رسول کی بھی نہیں مانتے، امام کی بھی نہیں مانتے، لیکن لاجواب تو ہو جاتے تھے نا. لاجواب تو ہو جاتے تھے نا. تو میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے. تو ایک حصے کا ڈیٹا اور میرے پاس محفوظ ہے، میں ایسی چیزیں بڑے سنبھال کے رکھتا ہوں اپنے فون میں. میں نے پوری رپورٹ رکھی نکال کے، مطلب میں نے عرض کیا نا کہ ایسی خبر نہیں ہے کہ میں نے کسی بچے نے چھوڑ دی، ایک پھلجڑی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہو گیا بھائی وہ ہو گیا وہ گیا. آپ جب پڑھنے دیں گے لا حول ولا قوت، کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہ ایسی بیٹھ کے مجھے الو بنا رہا ہے. نہیں، میں خبر بتا رہا ہوں، ریسرچ بتا رہا ہوں، ناسا کی ریسرچ، کہ 26 ملین 2,60,00,000 کہکشائیں ایک حصے میں. جانتے ہیں کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ جو بچے نہیں جانتے سن لو مجھ سے. کہکشاں یعنی گلیکسی،
یہ جو ایک گلیکسی ہے نا جس میں ہم ہیں، ہم زمین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ جو نظام شمسی ہے نا، یہ 12 ستارے سورج تک، یہ سب جب گلیکسی کو ایسے آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے، ملکی وے، اس گلیکسی کا نام ہے ملکی وے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ گلیکسی سرچ کریں گے تو وہاں نظام شمسی کا بھی وجود نہیں ہے، زمین تو چھوڑ دیں آپ، وہ جو گلیکسی بنی ہوئی آئے گی اس میں اربوں ستارے اور سیارے ہیں، کئی ارب، ایک کہکشاں میں جس میں سے ایک نظام شمسی پورا سورج سے لے کے زمین تک ایک نظام شمسی، 12 سیارے جس کو کہتے ہیں نا، 12 سیارے وہ اس میں ہیں، اور یہ بھی نقشے میں نظر سنیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹی کہکشاں ہے کائنات کی، یہ سب سے، جیسے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے چاند، اتنا سا ننا سا منا سا، اس کو پہنچنے میں ہمیں برسوں لگے وہاں تک پہنچنے میں، اب آپ بھی جائیں گے بے فکر رہیے، چاند واند کوئی نہیں رہا، وہاں کچھ سوسائٹیاں بننے والی ہیں، زمینیں بک ہو گئی، سمجھ گئے نا کون سی سوسائٹیاں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ تو رہنے کی جگہ رہی نہیں، اب وہیں چل کے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو انشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب، تو سب سے چھوٹی کہکشاں کے سب سے چھوٹے 2 ستارے یا سیارے کہہ لیجئے، ایک چاند اور ایک زمین سیارہ، سب سے چھوٹا نقطہ، ایک ڈاٹ بھی نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ گلیکسی میں ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، یہ نظام شمسی زمین نہیں، نظام شمسی ڈاٹ بھی نہیں، یہ گلیکسی ملکی وے جس کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی، اس کے بعد جو دوسری کہکشاں ہیں وہ اس سے 48 گنا بڑی، اور پھر اس سے 50 ہزار گنا بڑی کہکشائیں، یعنی یہ کہکشاں، یہ ملکی وے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے، یہ ایک عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عالم، یہ عالمین نہیں ہے، یہ عالمین، یہ ایک عالم ہے کہکشاں جس کے سرے کا پتہ نہیں، اور کہتا ہے یہ سب سے چھوٹی کہکشاں، اس سے 50 ہزار گنا بڑی کہکشائیں، 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ آسمان کے ایک حصے میں ہیں۔ اگر کوئی مولوی یہ بات کہتا کوئی یقین نہ کرتا، سب مذاق اڑاتے، ملا یوں ہی کہا کرتا ہے، مولوی یوں ہی کہا کرتا ہے۔ اب جب سائنس نے کہا کہ نہیں ایسا ہی ہے، اور اتنی بڑی کہکشائیں کہ آخر میں بلیک ہول، آخر میں کیا ہے؟ کا بلیک ہول، اس بلیک ہول میں کائنات، سیارہ نہیں گھستا، آج بھی نہیں، پوری کائنات گھستی ہے کہ جب اس بلیک ہول میں کوئی کائنات، کوئی عالم، کوئی کہکشاں داخل ہو جائے تو اس کی موت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ یہ تحقیق چلی آ رہی تھی کہ اس بلیک ہول میں جو گیا غائب، بلیک ہول میں جو گیا غائب، اور نہ معلوم کتنی کہکشائیں جا کے اس میں غائب۔ اب نئی ریسرچ لگا کہ نہیں، اس بلیک ہول میں جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اس بلیک ہول میں مذاق میں کہتا ہے کہ اگر کبھی تم پھنس جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ بلیک ہول سے نکل کے پھر کائناتوں کا سلسلہ شروع۔ سمجھ میں آئی؟ کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسے کہتے ہیں عالم، کسے کہتے ہیں عالمین؟ یہ ایک عالم اور وہ عالمین، اور یہ سرچ کرنا بیٹا جا کے، میں اس لیے شوق پیدا کر رہا ہوں آپ کو کہ ناسا کے ریسرچ میں جائے کرو، جہاں الٹی سیدھے کام کیا کرتے ہو، موبائل میں بیٹھ کے پتہ نہیں خرافات صبح سے شام تک ٹینشن پھیلایا کرتے ہو، جھوٹ سچ، گناہ ثواب کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، کام کی باتیں نکالا کرو اس میں سے، ملکی وے ڈالو، گلیکسیز ڈالو، یہ ڈالو، ناسا کو ڈالو، اور دیکھو پھر تمہیں معلوم ہو کہ کائنات، کیوں بتا رہا ہوں آپ سنو، عالمین، یہ ایک عالم جس کو ہم ابھی تک تسخیر نہیں کر سکے، عالم کیا، ہم تو کچھ چند ستاروں کو بھی تسخیر نہیں کر سکے، صرف معلومات آ رہی ہے، ابھی یہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی ہے، بس اس لیے قرآن مجید نے عالم نہیں کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب، کہاں تک عالمین و
ابھی کچھ نہیں پتا. ابھی ایک حصے کا معلوم ہوا ہے کہ 2,60,00,000 عالم، ایک کہکشاں یعنی ایک عالم، 2,60,00,000 عالم ادھر ہیں. ابھی باقی کیا کچھ نہیں معلوم، اور یہ بھی پہلے آسمان کا. اب میں کہوں 7 آسمان تو لوگ یقین نہیں کریں. کون سے 7 آسمان؟ اب مان رہے ہو؟ سائنسدانوں کی مان رہے ہو؟ ادھر سے تو میں لے کر آیا ہوں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسے کہتے ہیں عالمین؟ کوئی حد نہیں. بس تم کیا سمجھو گے اور تم کیا کرو گے اس کی تعریف. بس یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ. جو بھی تعریف، جو تعریف کا حق ہے، سب اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کس کا رب ہے؟ عالمین کا رب. سمجھ میں آئی بات؟ بس اتنا سمجھ لو کہ عالمین کہاں تک کچھ نہیں معلوم. عالمین کی ابتدا نہ معلوم، عالمین کی انتہا نہ معلوم، نہ معلوم، کچھ نہیں معلوم. ابھی تو کر ہی رہنا ہے. ان کو کہہ دیں یہ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ شروع کب ہوا، ختم ہونے کی بات چھوڑو. ابھی سائنسدان اس میں چکر میں لگے ہوئے کہ پتہ تو چلے آغاز کب ہوا، آغاز کب ہوا. نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، کچھ معلوم نہیں. کسی رسول، کسی نبی، کسی پیغمبر کو وہ منصب نہیں دیا جو محمد عربی کو دیا. قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن. کسی نبی کو منصب نہیں دیا جو یہاں دیا. میں ہوں رب العالمین. اور جسے محمد عربی کہتے ہیں وہ کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ایسے ہی ہے نا. جہاں جہاں تک عالمین، جہاں جہاں تک میں رب، وہاں وہاں تک یہ رسول. عالمین کی ابتدا نامعلوم، انتہا نامعلوم. یہ تو معلوم ہے نا کہ محمد عربی رحمت للعالمین، یہ تو معلوم ہے. اب سنو جو بتانا چاہ رہا ہوں. رحمت ہے علت، عالمین ہے معلول. کیا مطلب؟ پریشان مت ہو میرے بچے، ابھی سمجھاتا ہوں. علت کے بغیر معلول وجود میں نہیں آتا. مطلب ماں باپ ہے علت، بچے ہیں معلول. ماں باپ ہوں گے تو بچے ہوں گے نا بھائی. اس لیے یہ علل و معلول کا سلسلہ چلا جاتا ہے کائنات میں آخر تک نا. بس میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی نا. علل و معلول کا جہان کہتے ہیں اس کو. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہے. اس کے بغیر آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے کسی سبب سے کرتا. پاگل تو نہیں ہے، دیوانے تو نہیں ہے خامخواہ میں کوئی کام کر رہے ہو. کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، علت. اسی سبب کو کہتے ہیں علت. سمجھئے یہ علل و معلول اس کو کہتے ہیں کہ کسی علت کی وجہ سے آپ کوئی کام کریں نا. اب یہاں بیٹھے تو کوئی سبب ہے نا، کسی سبب سے بیٹھے، کسی علت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہم نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بہرحال ہر کام کی کوئی نہ کوئی علت. ورنہ آدمی مجذوب ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا، ہے نا. وہی بیچارہ کر رہا ہوتا ہے ایسے کام سارے الٹے سیدھے. لیکن جو صحیح الحواس ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ کسی نہ کسی سبب کے علل و معلول. پس عالمین معلول، حضور علت. کیسے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں. یعنی اگر یہ رحمت ہٹ جائے درمیان سے تو عالمین ختم ہو جائیں گے نا. ختم ہو جائیں گے نا. جہاں جہاں تک میں نے کہا نا میں آپ کو سیڑھی بہ سیڑھی لے کے جاؤں گا، زینہ بہ زینہ، تاکہ بنیاد مضبوط پڑتی چلی جائے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اور کبھی آپ بھولیں گے بھی نہیں، ساری زندگی نہیں بھولیں گے مطلب جو بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ رحمت ہے علت، کیونکہ رحمت کی وجہ سے عالمین کا وجود باقی. رحمت ہٹ جائے عالمین ختم. اسی لیے وہ عقیدہ صوفیہ ہو یا عرفا سب جگہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے نا. قطب، غوث،
ابدال اور ہمارے یہاں امام کیا ہے؟ روح کائنات۔ ابھی میں اس پر دلیل نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہا ہے میں نے آپ کو، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ روح کائنات ہے نا، یعنی کائنات اس کے دم قدم سے چل رہی ہے۔ ہٹ جائیں درمیان سے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہٹ جائیں، یوں بتا دوں، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے قوس، قطب، ابدال، امام، ان سب کا یہ محور جو ہوتا ہے وہ یہ ایک، وہ جو ہمارے یہاں تو نہیں، وہاں جو بیعت کا سلسلہ چلتا ہے نا، وہ یہ ہے پیر والا کہ جب تک کوئی پیر نہیں ہوگا آگے کیسے جائے گا، ہے نا؟ تو ہم سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا کہ میں نے کہا خدا کے بندے، ہمارے یہاں بیعت پیدائشی ہوتی ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ، مطلب بیعت میں آ گیا۔ اب ہمیں کسی پیر ویر کی ضرورت نہیں بھائی، ہمارے بہت ہیں، ہمارے پاس بارادری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بارادری ہے بھائی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، لہذا ان چکر میں کبھی نہ پڑھنا، سمجھ گئے؟ علی کے شیعہ کا جو کچھ ہے ملجا و ماوا کون ہے؟ علی ہے، اولاد علی ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے دنیا سے۔ خیر، اب جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اب سمجھ میں آ گیا؟ علت و معلوم، رحمت علت، عالمین معلول، رحمت ہٹے عالمین ختم، رحمت ہٹی عالمین ختم۔ علت پہلے ہوتی ہے یا معلول؟ نہیں، ماں باپ پہلے آئیں گے بچے پہلے آئیں گے؟ پہلے ماں باپ ہوں گے نا اللہ کے بندوں، علت پہلے ہوگی۔ پہلے علت، جبھی تو کوئی آپ کام کریں گے نا، باقی ضرورت کہتا ہے علت ہوگی، علت پہلے ہوتی ہے معلول۔ کیوں پروردگار عالم نے 2-3 مقامات پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک جگہ یہ، ایک جگہ اور بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قوم کے لیے نہیں بھیج رہا، عربوں کے لیے نہیں بھیج رہا، شیعوں کے لیے نہیں بھیج رہا، سنیوں کے لیے نہیں بھیج رہا، عالمین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ احاطہ تو دیکھیں نا آپ۔ تو علت ہوتی ہے پہلے، معلول بعد میں۔ یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، زمین نہیں، انسان نہیں، چاند سورج ستارے نہیں، عالمین میں کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ نے پہلے نور محمد کو خلق کیا تھا، کیونکہ علت ہے۔ لولا کما خلقت الافلاک، یہ علت ہے، اسے خلق نہ کرتا، کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ اس لیے جو منصب اپنا رکھا وہی منصب رسول کو دیا۔ اگر میں عالمین کا پالنے والا ہوں تو محمد عربی عالمین کی بقا کا سبب ہے۔ اب دیکھیے بات کہاں نکل گئی، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب دیکھیں بچے جب خود نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، میں نے تو نہیں کہا نعرہ لگاؤ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اندر سے جب جو نعرہ نکلتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں جینون نعرہ، تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی، ہے نا؟ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور نعرہ تو لا یار، نہیں پڑی نا ضرورت۔ سمجھ لیجیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، نہیں توجہ آپ کی رہے گی، انشاءاللہ مطلب لے کر جائیں گے نا ہم سے۔ آئیے، بات ہو گئی، سمجھ میں آ گیا؟ کہاں تک ہے رسالت محمد عربی کی؟ جہاں تک اللہ کی ربوبیت، مجھے کیا پتا عالمین کہاں تک ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں تک وہ رب وہاں تک یہ رسول، جس کا وہ اللہ اس کا یہ رسول، اور آسان کروں، جس کا وہ مولا اس کا رسول مولا، اور جس کا رسول مولا ہر اس کا علی۔
آسان ہو گیا مطلب؟ اب سمجھ میں آیا؟ من کنت مولا. یہ نہ سمجھیے کہ رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا. نہیں، رسول نے پوچھا ہے کس کا میں مولا. من کنت مولا، کیونکہ من یاد رکھیے سوال کے لیے بھی آتا ہے نا. قبر کے سوال جواب ہیں کہ نہیں ہے؟ من ربو کا، من نبیو کا، من اماموں کا، کون ہے تیرا؟ من سوال کے لیے، تو اس کو سوال کر لو نا تو جواب آسان ہو جائے گا. اللہ کا رسول یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا. اللہ کا رسول تو پوچھ رہا ہے بتاؤ کس کا میں مولا. مسئلہ حل ہو گیا نا. من کنت مولا، کس کا میں مولا، بتاؤ کس کا مولا. من کنت مولا. بس جہاں تک رسول کی مولائیت، کہاں تک مجھے نہیں معلوم. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہاں تک رسول کی مولائیت ہے جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے. آسان کر دوں، جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک رسول کی رسالت، اور وہیں تک علی کی مولائیت. حیدر آسان ہو گیا. آسان ہو گیا مطلب. آئیے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. واپس آتے ہیں آپ کو اس آیت پر تو لے کر آئیں. پہلے کتنے افراد جناب عیسیٰ کے ساتھ؟ 12. وہ 12 سے کہہ رہے میری مدد کر دو. وہ 12 اور آگے بڑھ گئے. ہم تو اللہ کی مدد کریں گے. ہم کس کی ہے؟ اچھا میں کیا بتا رہا تھا کہ اللہ کون؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب یہ جو میں نے اتنی گفتگو کی تشریح سمجھ میں آ گئی اس کی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ سورہ نام میں ہے نا. نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یاد ہوگی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وہ خزانے، وہ چابیاں جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں. وہ اللہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے. ہاں، ایک مقام پہ تھوڑی مانگ رہا، متعدد مقامات پہ مانگ رہا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں؟ دیکھیے یہاں من وہی سوال کا آگیا ہے نا. آگے نا دلیل آگے نا قرآن سے من سوال کے لیے آگے نا. من ذا الذی، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اور جب اللہ واپس کرے گا تو تمہیں کوئی گناہ بڑھا کے دے دے گا. ابھی مولوی صاحب سے پوچھو تو مدد کی بات کر رہا تھا، یہاں تو اللہ میاں قرضہ مانگ رہا ہے. اب یہ کوئی حدیث تو نہیں، کوئی شیعوں کی گڑی ہوئی تو چیز نہیں ہے. قرآن ہے اور ایک مقام پہ تھوڑی نہ معلوم کتنے مقام پہ کہہ رہے ہیں. نہیں، متعدد معلوم تو ہے، متعدد مقامات پہ فرما رہا ہے. کون ہے تم جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرض حسنا ہمارے یہاں تو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں نا قرض حسنا. جو ہم کسی کو دیتے ہیں تین درجے ہیں اس کے. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دے دیا، جب ہو دینا بھائی، نہیں ہوا تو جاؤ معاف کر دیا نا. ایک ہوتا ہے نہیں بھئی ہم نے 10 سال کے لیے دیا، 10 سال میں دے دینا. ایک قرض حسنا ہوتا ہے اچھا بھئی تمہیں دے تو رہے ہیں 2-4 ہزار روپے مہینہ کر کے ہمیں واپس، ہے نا. یہ درجہ بندی ہے. اللہ جو قرض مانگ رہا ہے اور جس کی مثال سورہ بقرہ میں دی گئی ہے نا کہ اس کی مثال ایسی ہے جو تم اللہ کو قرض دیتے ہو. جو ایک نیکی جو تم کرتے، ایک نیکی جو کرے، ہر نیکی قرض حسنا ہے. جو بھی کام، جنگ قرض حسنا ہے، جہاد قرض حسنا ہے، قتال قرض حسنا ہے، مدد کرنا قرض حسنا، سب اللہ کو دے رہے ہو. کسی بچے کو پڑھا دیا، تعلیم دلا دی، قرض حسنا ہے. کسی بچی کی بیچاری کی شادی کرا دی،
اس کا گھر آباد کرا دیا تو یہ بھی قرض حسن، سب قرض حسن. یہ سارا جو نیکی تم کرتے ہو، تمہاری ایک نیکی کیا ہے؟ ہم انویسٹ کرتے ہیں نا، انویسٹ ہے 100 پر سب سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ 120 دے رہا ہے، اس کو دے دو، ہے نا. 107 بینک تو آج کل 6.5 7 پر ہی آ گئے. 6.5 100 پہ 7 ملیں گے نا، ایسے ملیں گے، دگنا نہیں. 7%, 8%, 10%, 20% بہت کوئی چلا گیا، اور کوئی ہوا کوئی ڈبل شاہ ٹائپ کا تو 100 کے 200. مطلب ڈبل شاہ میں کسی آدمی کو نہیں کہتا، سمجھے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ سب خبریں صحیح ہیں یا غلط، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، سمجھے. لیکن یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے ہمارے یہاں بھی، کیونکہ کراچی میں بھی بہت ہوتا ہے نا کاروبار، اتنے دو ڈبل لو، اتنے لو ڈبل لو، تو وہ سب وہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے، ڈبل شاہ ہو گیا وہ، کہ بھئی یہاں ڈبل شاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ 100 کے 200، تو 100 کے 200 ہی دے گا نا، اور دیتا بھی ہے کچھ دنوں تک. اس کے بعد پھر جب آپ کی ساری اس نے جمع پونجی بکوا کے اپنے پاس کی تو پھر چڑیا اڑ گئی. اب رو رہے میرے اتنے کروڑ گئے، میرے اتنے کروڑ گئے. ارے بڑے اچھے اچھے شریف لوگ ہمارے پاس آ کے رو رہے تھے. ارے کہنے لگے قبلہ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو، میرا تو پورا فارم بک گیا. تو میں نے بیٹا فارم لایا کہاں سے تھا؟ اور جن پیسوں سے لایا تھا ویسے ہی چلا گیا، فارم ہاؤس بھی تیرا ہے نا. خیر بہرحال ہمارے بحث نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے نا، ڈبل دے دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں. اللہ جو قرضہ لے رہا ہے کیسے لوٹائے گا؟ سنو، اس کی مثال ایک دانے کے جو تم نے بویا، گندم کا ایک دانہ، اس میں سے 7 بالیاں نکلی. کتنی نکلی؟ تو ایک کی 7 کا مطلب ہوا کتنا؟ 600%. دگنا ہو رہا ہے نا بھائی. 1 کے 2 100% ہو گیا نا. 1 کے 2، کیونکہ 100 کے اوپر آپ کو ملا 7 روپیہ 100 روپے پہ، تو 7% ہے نا، 100% تو نہیں ہے. 100% کب ہے؟ جب 100 پہ 100. تو 1 پہ 1 ملا تو کتنا ہوا؟ 100%. 1 پہ 7 ملا تو 700% ہو گیا نا. 1 پہ 7 ختم نہیں ہوئی بات. اس کی مثال ایسے جیسے 7 بالیاں، پھر اس ہر بالی میں 100 دانے. تو کتنے ہو گئے جناب؟ 700. کتنے ہو گئے؟ 700 گنا. اور کبھی اس کو بھی جس کو چاہتا ہے اللہ اور بڑھا دیتا ہے. انویسٹمنٹ ہے نا بھائی. کیا ہے یہ؟ انویسٹمنٹ. تو اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. بس سب جانتے ہیں کہ اللہ انسان پہ احسان کر رہا ہے. چلو تم میرے بندوں کی مدد کرو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے مجھے قرضہ دیا. مدد اللہ کی مخلوق کی کرو. یاد رکھو، علی کے شیعوں مدد کرتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں دیکھتے. یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا. بھوکا بھوکا ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، مسیح ہو، کوئی بھی ہو. اس وقت صرف اتنا سوچو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ڈال کے غیر مسلموں کی بستیوں میں جھگیوں میں اناج پیٹ پہ لاتوے لے آ کے ان کو دیتے تھے، بانٹا کرتے تھے. غیر مسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غریب غریب ہوتا ہے، بھوکا بھوکا ہوتا ہے. بھوکے کے پیٹ کو بھرنا، اس میں کبھی نہ اس کی ذات نہ پوچھنا، اس کا مذہب نہ پوچھنا کہ کون ہے کیا ہے. کوئی بھی ہوا غریب ہے، مستحق ہے، مدد کر دو. کیوں؟ یہ تم مدد اس کی کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہے مجھے قرضہ دیا ہے، مجھے انویسٹمنٹ ہے تمہاری. کوئی دے گا تمہیں 700 گنا، 1000 گنا، 7000 گنا میں دوں گا. تم مجھے دو. اور مجھے کیسے دو گے؟ میرے بندوں کی مدد. تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ قرض حسنہ. اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو انصار اللہ. اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اس نے اللہ کی مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہو؟ قرآن کہہ رہے اللہ کی مدد کرو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. تو وہ نظریاتی ساتھی اب جمع کر رہے ہیں مطلب کو جو بتانا چاہ رہے تھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب ایکتے ہیں. اچھا بتائیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ خالی 12 تو نہیں تھے. جو بیمار تھا اس کو شفا دے رہے تھے. یہ تو ان میں تو کوئی مردہ نہیں تھا جس کو زندہ کرتے. مردوں کو زندہ کیا. بیماروں کو جہاں جاتے جس آبادی ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں؟ جب جناب عیسیٰ پر وقت پڑا تو کتنے نکلے؟ ہاں، یہاں تو لانا چاہ رہے.
فائدہ ہزاروں نے اٹھایا ہے نا. جیسے آج بھی تعویذ گنڈے والے ہزاروں مل جائیں گے, میدان میں ڈٹنے والے. اسے کہتے ہیں نظریاتی ساتھی. یعنی جو نظریاتی طور پہ شاگرد بنے, اپنے اندر اتارا جناب عیسیٰ کی تعلیمات کو. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 12. فائدہ اٹھانے والے ہزاروں لاکھوں, نظریاتی ساتھی 12. کیوں؟ اب وقت آ گیا تھا قربانی کا. جب قربانی کا وقت آتا ہے لوگ بھاگ لیتے ہیں, ہے نا. ایک اشارہ کافی ہے مومنین کے لیے, ہے نا, کافی ہو گیا اشارہ. ہر نبی کے ساتھ یہی مسئلہ تھا. یہ نہ سمجھے کہ معاشرے میں ماننے والے نہیں تھے. جناب ابراہیم کو بابل میں بہت ماننے والے تھے, لیکن ڈر گئے, خوف مسلط ہو گیا, نمرود کا نہیں نکلے, اکیلے رہ گئے. 2 نظریاتی ساتھی ان کے ساتھ بس. ایک ان کی بیوی جناب سارہ سلام اللہ علیہ, ایک ان کا بھانجا جناب لوط. بس 2 کے ساتھ نکال دیے گئے, جاؤ. باقی سب نے کہا بھائی اپنا مال بچاؤ, دنیا بچاؤ بھائی. ہاں بھائی ٹھیک ہے نمرود تو صحیح ہے بھائی. آج بھی یہ ہوتا ہے نا, 2 تھپڑ پڑے بیٹھا ہوا ٹی وی پہ, ہاں بولو کیا بولنا ہے نا. آپ تو ماشاءاللہ یہ ساری باتیں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم سے زیادہ کون اچھی طرح سمجھے گا, اس لیے ذرا زبان بھی آہستہ سنبھال کے استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. تو اب یہ کون ہے؟ یہ جانتے ہیں, عیسیٰ بھی جانتے کہ میں نے ان کی تربیت کی ہے. تو جناب عیسیٰ خوش ہوئے ان کے جواب سے, جب انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. اے عیسیٰ آپ کیوں پریشان, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آئیے اس سے آگے کی منزل بتاؤں. جناب عیسیٰ خوش ہو گئے, راضی ہو گئے, کہا جاؤ چلے جاؤ, دنیا میں پھیل جاؤ اور میری تعلیمات کو عام کرو. یہ 12 کے 12 چلے گئے, 12 کے 12 چلے گئے. جناب عیسیٰ راضی تو اللہ بھی راضی. اس سے آگے کی منزل, ان کی نظریاتی تربیت جتنی تھی اتنا ساتھ دیا, اور اپنی مرضی سے نہیں گئے. جناب عیسیٰ نے فرمایا جاؤ, چلے گئے. ایسے ہی ہوا نا, ایک خیمہ جس میں چراغوں کو خاموش کر دیا گیا. ایک خیمہ جس میں چراغ خاموش کر دیے گئے. میرے ایک شخص کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے, میں راضی ہوں, تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, اب جاؤ, اب مت پریشان ہو, قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا. کوئی گیا؟ گیا؟ عیسیٰ کے حواری تو چلے گئے تھے. اس لیے 8ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کا رتبہ عیسیٰ کے حواریوں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟ سوال کیا شاگردوں میں سے کسی نے, کیوں زیادہ؟ وہ عیسیٰ کے حواری, کہا اس لیے زیادہ کہ عیسیٰ نے کہا جاؤ, وہ چلے گئے. ہمارے لوگ مارے جائیں گے, کاٹے جائیں گے, جلا دیے جائیں گے, لیکن کوئی ہم سے جدا نہیں کر سکے گا انہیں, یہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور میں نے کتنی بڑی مثال دی خیمے کی, کہ کیا فرمایا حسین کے انصار نے, مولا حکم نہ دینا, اختیار دینا. حکم ہوتا تو چلے جاتے. اب سمجھ میں آیا, یہ تھے کم نہ سمجھنا, کسی کو اتنے ملے ہی نہیں نظریاتی ساتھی جتنے حسین کو کربلا میں ملے. نہ کسی نبی کو, نہ پیغمبر کو, نہ رسول کو, نہ علی کو, نہ حسن کو, کسی کو اتنے نہیں ملے نظریاتی ساتھی جو اتنا, جن کے وجود میں حسین اتر چکا تھا, جو جانتے تھے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. صرف 72 نہیں, 72 تو عرف عام میں مشہور ہو گیا نا. کوفے میں بھی تو شہید ہوئے نا جناب مسلم ہانی ابن عروہ, اور کتنے لوگ, قیس ابن مساہر سیداوی, اور اس کے بعد بھی شہید ہوتے رہے 150 200, اور پھر خواتین اور بچے
کسی ایک نے بھی تو سرنڈر نہیں کیا نا، کوئی ایک سرنڈر کرتا، اس لیے حسین کہتے ہیں جیسے میرے ساتھ. تو یاد رکھو ہجوم اور ہے، نظریاتی ساتھی ہونا، نظریات کو اپنے اندر اتارنا یہ اور ہوتا ہے. اور میدان میں وہی ٹکتا ہے جسے اپنے نظریے کی سچائی پر یقین ہوتا ہے، ورنہ خوف یا لالچ اسے میدان سے ہٹا دے گی. لیکن جسے سچائی پر یقین ہوتا ہے کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، وہ آخری سانس تک ڈٹا رہے گا. ہم نے نہ معلوم اس چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو دیکھ لیا، اچھے بھلے چلے تھے، ہٹ گئے، راستے پہ چلتے چلتے ہٹ گئے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، راستہ چھوڑ دیا، یا دنیا کے معاملات میں پھنس گئے، یا دنیاوی ہو گئے، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے. بہت کم لوگوں کو پایا کہ جو پہلے دن کی طرح آخر وقت تک، آخری سانس تک اپنے نظریات پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ بس عزیز، مسئلہ صرف اتنا سا تھا. کسی کے پاس 72 نہیں تھے. کیسے پہچانے؟ ایسے پہچانو جب برا وقت آئے. بدر میں پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا، کیونکہ جنگ جیت گئے نا. احد میں جب مشکل وقت آیا تو اسلامی لشکر کے پیر اکھڑ گئے، ہے نا، بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں، پیر اکھڑ گئے. باقی کتنے بچے؟ 7. اب پتہ چلا کہ ایسے وقت میں رسول کے ساتھ کھڑے ہونے والے 72 تو چھوڑو، 40 تو چھوڑو، 20 بھی نہیں تھے. 7 کوئی بہت لیا گیا ڈھونڈ کے، 2-3 نام اور لیا گیا تھا، 8 9 10. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں. حنین میں کتنے بچے؟ اتنے ہی، 12,000 میں سے. جنگ حنین میں اتنے. تو معلوم ہو ایسے تھوڑی کہا حسین نے کہ جیسے مجھے ملے. علی کے پاس ایسے 40 نہیں تھے. علی نے اعلان کیا تھا اگر 40 افراد آ جاؤ گے صبح، آ جاؤ، ہتھیار بند ہو کے آ جاؤ، تیار ہو کے آ جاؤ، شہادت کے لیے میں قیام کرتا ہوں. نہیں آئے تھے، 3 یا 4 آدمی آئے تھے بس. علی نے بلایا تھا، 3 یا 4 آدمی آئے تھے مدینے میں، نہیں آئے. امام حسن کے ساتھ 40 بھی نہیں تھے. بڑی آسانی سے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے شیعہ نے علی تھے، شیعہ نے علی کو بھی چھوڑا، شیعہ نے علی نے چھوڑا. اور سنا، شیعہ نے علی نے چھوڑا. جاہلو، تاریخ سے ناآشنا لوگو. علی کی جب بیعت ہوئی، اسلامی حکومت میں بیعت ہوئی، سب نے بیعت کر لی. طریقہ یہی تھا بھائی، جو خلیفہ بن گیا اس کی بیعت ہو گئی. سوائے شام کو چھوڑ کے پورے عالم اسلام نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ مکے نے، مدینے نے، یا تو یہ مانو یہ سارے شیعہ تھے بھائی، پورا عالم اسلام شیعہ مان. پھر تو چھوڑ کے جانے والوں کو تو کہہ رہا ہے شیعوں نے چھوڑا، شیعوں نے چھوڑا. وہ تو سب نے بیعت کر لی، سارے آگے. علی حضرت علی خلیفہ بن گئے، ان کے چلو بھائی ان کے حساب سے خلیفہ. ان کے وہ تو بعد میں بھاگنا شروع ہوئے نا. جب علی کی عدالت دیکھی، جب علی کا قانون دیکھا تو شیعہ کہاں سے آ گئے؟ شیعوں نے تو چھوڑا تھا، صفین میں چھوڑا نا، شیعہ کہاں سے آ گئے؟ جو شیعہ تھا اس نے اپنی جان قربان کر دی، وہ چاہے عمار یاسر ہو یا میثم تمار ہو، وہ چاہے ابو ذر غفاری ہو یا مقداد ہو یا سلمان فارسی ہو. شیعہ الگ ہے، ہجوم الگ ہے. وہ ہجوم تھا جس نے بیعت کی تھی، وہ ہجوم چھوڑ کے بھاگ گیا. اب اس میں تم نام نکال کے لاتے ہو، فلاں بھی تو تھا، فلاں تھا، سب تھا، سارے تھے، مدینہ نہیں تھا. کوفے والوں نے حسین سے بے وفائی کی، مدینے والے کہاں تھے؟ وہ آ جاتے نا. کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ سب کو معلوم تھا. حسین نے 4 مہینے مکے میں قیام رہ کے ایک ہی تو کام کیا تھا، پورے عالم اسلام کو پیغام پہنچا دیا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ہم پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانکا کرو ذرا، تم کہاں تھے؟ تمہارے بڑے کدھر تھے؟ چلو کوفے والوں نے چھوڑا، باقی کدھر تھا؟ بصرہ کہاں تھا؟ پورا شام اس کے ساتھ تھا. مدینہ کہاں تھا؟ مکہ کہاں تھا؟ حجاز کہاں تھا؟ مدائن کہاں تھا؟ یہ سب کہاں تھے؟ کدھر تھے؟ کیوں نہیں نکلے فرزند رسول کی مدد کے لیے؟ انہوں نے کہا. لیکن جو شیعہ تھا، واقعی شیعہ تھا، وہ نہیں رکا. کوفہ بھی اسے روک نہیں سکا. اس کے پاس اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ مولا کیسے آتا، راستے بند تھے. جو شیعہ تھا وہ راستہ بنانا جانتا تھا. مسلم بن اوسجہ نکلا، زہیر بن قین نکلے. زہیر بن قین تو چلو راستے سے ہو گئے. حبیب بن مظاہر نکلے. اور کئی تو ایسے ہیں جو حسین کے ساتھ آ گئے تھے، وہ عمر سعد کے ساتھ آئے. راستے بند تھے نا چاروں طرف سے. جب وہ لشکر چلا، اس کے لشکر میں گھس گئے.
جیسی کربلا پہنچے معلوم 5 سے 7 آدمی ہیں، میں نے سب کے نام لکھے میں اپنی دونوں جلدوں میں انصار حسینی میں کتابوں میں، تو اس میں سے نکلے گھوڑے دوڑائے حسین کے پاس آ گئے، اور وہ چلا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی اور کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا، ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے۔ تو سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں شیعہ، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ۔ تو بس کوشش کرو نظریاتی بنو، کوئی ساتھ نہ دے، کوئی پرواہ نہ کرو، میں ہوں نا، حق پر ہوں، اور ٹھیک ہے، اکیلا کھڑا ہوں، کھڑا۔ یہ فیصلہ خود حسین کے بیٹے علی اکبر نے کیا تھا نا کربلا میں، جب پوچھا تھا اپنے بابا سے، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اور حسین نے سینے سے لگا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا پھر کیا پرواہ ہے، جان چلی جائے، یعنی ہم اکیلے بھی ہیں تو میں کوئی پرواہ۔ یہ ہوتا ہے نظریاتی شخص، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا ساتھ دے گا نہیں دے گا، میں صحیح ہوں نا، بکھڑا ہوں، ختم، مرنا تو ہے، ابھی نہیں مروں گا پھر مر جاؤں گا، مرنا ہے۔ تو پھر یاد رکھو اسے حسین مرنے نہیں دیتا، اسے زندہ رکھتا ہے۔ حر کے پاس فکر تھی نا، فکر، بڑی آسانی سے آپ حر کا ذکر کر کے گزر جاتے، دیکھو کہتے جنت سے جنت میں، ایسے تھوڑی آ گیا۔ جیسے یزید کا سارا لشکر تھا، حر ایسا نہیں تھا، حر کے پاس فکر تھی، حر سوچ رہا تھا، سب نے سوچا، ورنہ قیامت کے دن سیدھی سی بات ہے عمر سعد کا لشکر سارا کا سارا کہہ دے گا پروردگار تو نے حر کے دل میں نیکی ڈال دی، وہ چلا گیا، ہمارے ڈالتا ہم بھی چلے جاتے، ایسا نہیں تھا، ان لوگوں نے فکر نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عمر سعد کے لشکر کا ہر سپاہی قتل حسین میں شریک ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، اصول ہے کہ جو بھی ظالم کا ساتھ دے گا وہ اس کے ظلم میں اس میں شامل ہے۔ حر جانتا تھا اس مسئلے کو کہ کیا کر رہا ہوں میں، وہ فرزند رسول ہے، اور کسی نے سوچا ایسے نہیں سوچا نا، اس کے بعد فکر تھی، ایک نظریہ تھا، مدینے کا نہیں تھا لیکن جانتا تھا کہ خاندان زہرا کا مقام کیا ہے۔ احترام کیا تھا نا، جب پہلی ملاقات ہوئی تھی احترام کیا تھا نا، اور کسی نے احترام نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہاں بھی فکر کام کرتی ہے۔ فکر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو دوڑ کے آ جائے گا، چاہے اس کو معلوم ہے مارا جاؤں گا، ابھی مار دیا جاؤں گا، یہ تو بڑا لشکر کتنی دیر لڑیں گے بھائی، یہ 72 آدمی، اس کی پرواہ نہیں تھی اسے، وہ بھائی مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور پھر کیسا نام درج ہوا، حسین نے مرنے دیا اس کو؟ نہیں مرنے دیا۔ حر کے بغیر قصہ تمام نہیں، کربلا تمام، کہانی تمام نہیں ہوتی حر کے ذکر کے بغیر۔ بس عزیز، علی کا حال بھی یہی ہے، کوفے کی مسجد میں تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، علی سے زیادہ کوئی زور بیان رکھتا ہے، کوئی بڑا خطیب ہے کائنات میں؟ علی سے زیادہ کسی کی زبان میں تاثیر ہے، لیکن دنیا کیا کرتی ہے کہ علی خطبہ دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ چپ کے اٹھ کے سب نے جانا، علی تنہا نکل رہے ہیں خطبہ دینے کے بعد مسجد سے، اور ایسے یہ پورا منظر ہے، منظر کشی ہے، یاد رکھا تاریخ میں بھی، نہج البلاغہ میں بھی، کہ مسجد کوفہ کے دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہو گئے، جیسے تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، تھکے ایسے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، وائے ہو اس شخص پر جسے تم جیسے لوگ ملے ہو، وہ اپنے باطل امام پر سارے کیسے متحد جان دے رہے ہیں، میں حق کا امام تمہارے سامنے ہوں تو میرا ساتھ نہیں دیتے۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ہمارا ساتھ تم میرا ساتھ نہیں دیتے۔ تو سچ جناب حجر ابن عدی اور ایک دو اور طیش میں آئے تھے، اور انہیں لوگوں کو بڑی سنائیوں پہ نکلے بیچارے، اور تیاری کر رہے تھے وہ سارے کہ اب کچھ لشکر جمع ہو جائے، وہ جو بنی نخیلہ جو چھاؤنی کہلاتی تھی، نخیلہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، آخری جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب یہ سازش تیار ہوئی کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا جائے، حجر ابن عدی اور دوسرے دیگر دوڑے ہوئے تھے علاقوں میں، لوگوں کو غیرت دلا رہے تھے، جمع ہو جاؤ، علی کی مدد کرو، علی کا ساتھ۔ آپ کو ایک منظر بتانا چاہتا ہوں، کہیں گئے ہوئے تھے کسی مشن پہ محمد ابن ابی بکر، جب واپس آئے تو نصف شب سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، مسجد کے پاس سے گزرے تو مسجد میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی آواز آئی، تو جناب محمد ابن ابی بکر مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مالک اشتر سجدے میں ہے،
اور فریاد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا رہا ہے، حالات خراب تھے، لوگ ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو سمجھ گئے محمد ابن ابی بکر کے دل بھرا ہوا ہے مالک اشتر کا، پیچھے بیٹھ گئے بغیر کوئی حرکت کی، آواز کی، پیچھے بیٹھے کہ چلو جب اٹھے گا تو میں تسلی دوں۔ احساس ہوا مالک اشتر کو کہ کوئی ہے پیچھے، جب دیکھا تو محمد ابن ابی بکر جلدی سے اپنی ابا سے اپنے آنسو پوچھے، تو محمد ابن ابی بکر نے آگے بڑھ کر کلیجے سے لگا لیا سینے سے اور تسلی دیتے ہیں، مالک پریشان نہ ہو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب یہ مالک کہتا ہے کہ اب تو نے دیکھ ہی لیا ہے محمد، تو اب سن، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے مولا کی تنہائی پہ رو رہا ہوں۔ میں اپنے مولا کی تنہائی پہ، جسے دنیا نے اکیلا چھوڑ۔ کیسے لوگ ہیں یہ، علی کا ساتھ نہیں دیتے۔ عزاداروں، آج آپ علی کا ماتم کر رہے ہو نا، دنیا میں کروڑوں لوگ علی کا ماتم کر رہے ہیں، یقین مانو علی اکیلا تھا۔ جب میثم تمار شہر میں نہیں ہوتا تھا نا، تو علی کا عالم یہ تھا، یقین کرے میری بات کا، کہ علی نکلتے تھے آبادی سے باہر، وادی السلام یا کسی اور جگہ جاتے تھے، اور کسی کنویں میں منہ ڈال کے باتیں کرتے تھے، یعنی ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کوئی علی کی بات کا سمجھنے والا نہیں تھا۔ یہ تھے دو چار میثم تمار جیسے لوگ، اسبغ ابن نباتہ جیسے لوگ، حجر ابن عدی، محمد ابن ابی بکر، ان سب کو بھی مار دیا گیا، مالک اشتر کو مار دیا گیا، کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ یہ تھا علی، اکیلا رہ گیا تھا، کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا تھا کہ میری بات کو تو سمجھو۔ جب 19 کی شب آئی ہے تو چھوٹی صاحبزادی کے گھر آئے تھے نا، چھوٹی صاحبزادی بہت خوش تھی۔ آپ جانتے، میں وہ روایت پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں، نمک رکھ دیا، دودھ رکھ دیا، نان، تو دیکھ کے علی نے کہا تھا کبھی اپنے بابا کو تو نے نان کے ساتھ کوئی دوسری تیسری چیز استعمال کرتے دیکھا؟ تو جلدی سے نمک ہٹایا تھا چھوٹی شہزادی نے، تاکہ میرا بابا جو کی روٹی کے ساتھ دودھ پی لے۔ علی نے دودھ ہٹا دیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھی چھوٹی شہزادی اس بات کا مطلب، حیرت زدہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بابا کہ خالی پیٹ۔ کلثوم کو کیا معلوم کہ آج ملاقات کی رات ہے، آج لقاء اللہ سے پیوست ہونے کی رات ہے۔ نماز شب کے لیے اٹھی ہیں چھوٹی صاحبزادی، نماز میں مشغول ہے۔ خیال آیا کہ بابا خبر لوں، کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، تو بابا کے پاس آئی تو دیکھا حجرے میں نہیں ہے علی، دیکھا صحن میں ٹہل رہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے علی کے لیے یہ رات بڑی طویل ہو گئی۔ علی چاہتے ہیں کہ یہ رات جلدی ختم ہو، جلدی ختم ہو، سپید صبح نمودار ہو، لیکن صبح نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی صبح۔ اور دیکھتے جاتے ہیں کہ بے شک نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا۔ یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا علی سے وعدہ کیا۔ میں کیونکہ میرے بعد اور پڑھنے والے، شہادت پڑھنے والے، میں 2-3 جملے بس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ضربت لگ گئی، علی کے فرق میں ضربت لگ گئی، سر شگافتہ ہو گیا۔ جبرائیل کی ندا گونجنے لگی، تہدمت ارکان الہدا واللہ، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان ڈھہ گئے۔ آواز گونج رہی ہے پورے کوفے میں، ہر فرد سن رہا، الا قد قتل امیر المومنین۔ بتائیے یہ آواز زینب نے نہیں سنی؟ ام کلثوم نے نہیں سنی؟ دوڑی ہیں زینب، سب بھائیوں کو آوازیں دے رہی کہ دیکھو کیا ہوا، جاؤ مسجد کی طرف جاؤ، یہ کیسی صدا ہے، یہ کیسی آواز ہے، میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ ساری بہنیں بھائی جو ہیں گھر میں جمع ہو گئے ثانیہ زہرا کے گھر میں، ادھر علی کو اس عالم میں لے کر آ رہے ہیں کہ سر شگافتہ، علی غش میں۔ لیکن جیسے ہی کوچے کے قریب پہنچے، علی نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا بس یہاں سے کوئی آگے نہیں جائے گا، یہاں سے کوئی آگے نہیں جائے گا سوائے میرے بیٹوں کے۔ انصار نے کہا مولا یہ ایسا وقت ہے میں جانا چاہیے، کہ نہیں گھر میں میری بیٹیاں ہیں، ارے ایسا نہ ہو مجھے اس عالم میں دیکھ کے اپنے پر قابو نہ رکھ سکیں اور ان کے رونے کی آواز کوئی نامحرم سن لے۔
یقین جانے سب کا حال اپنی جگہ، لیکن علی کی شہادت پہ زینب کا احوال بالکل اپنی جگہ۔ یہ وہی زینب ہے کہ جب فاطمہ زہرا کا تابوت لے کر گئے تھے نا علی، اور پیچھے سے بچی کے سسکیوں کی آوازیں آئی تھی، مڑ کر دیکھا تھا چھوٹی سی زینب جنازے کے پیچھے روتی بھی چلی جاتی تھی، اماں مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ، اماں مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ علی نے جنازہ رکھ دیا تھا، زینب کو گود میں اٹھایا تھا، گھر میں پہنچے تھے، اتارا آغوش سے، سینے سے لگا کے زار و قطار روتے تھے، اور یہ جملہ کہتے تھے میری بچی رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، مگر تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ مشکل علی کے لیے زینب سے جدائی ہے۔ دیکھ رہے علی جس کے پردے کا میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں کہ اس عالم میں بھی خیال ہے کوئی زینب کے گریے کی آواز نہ سنے، اس علی کی نگاہوں میں آخر وہ منظر تو ہوگا نا جب کوفے کے بازار ہوں گے، گلیاں ہوں گی، سڑکیں ہوں گی، ناکوں پہ علی و بطول کی بیٹیاں ہوں گی، اور بدبخت ندا دیتا ہوگا آؤ جسے علی و بطول کا تماشا دیکھنا ہو۔ سب بچے جمع ہیں، علی نے سب کو جمع کیا، 21 کی صبح آئی، سب کو حسن کے حوالے کرنا شروع کیا، عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ ام البنین دوڑی، اپنا سر علی کے قدموں پہ رکھ دیا، مولا میرے عباس سے کیا غلط، آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرا بیٹا رہ گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے علی کی، بلاؤ میرے عباس کو، سینے سے لگایا، کبھی سر کے بو سے، بازوؤں کے بو سے، آنکھوں کے بو سے، سینے کے بو سے، نہ معلوم کون سا منظر ہے علی کی آنکھوں میں کہ کہاں کہاں میرے عباس کے تلواریں لگے گی، کہاں کہاں میرے عباس کے گرز لگے گا، کہاں کہاں میرے عباس کی آنکھوں میں تیر لگیں گے۔ عزاداران حسین کچھ دیر روتے رہے، پھر حسین کو آواز دی۔ حسین روایت میں یہی ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، حسین کو بلایا ہوگا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا ہوگا عباس یہ زہرا کا بیٹا تیرے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔